اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ ابراہیم آج ہم شروع کر رہے ہیں اور 7 رکوع ہوں گے اس میں انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے اور 13ویں پارے کے آخر میں سورہ ابراہیم کا بیان آتا ہے۔ چونکہ سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اسی لیے علامت کے طور پر اس سورت کا نام ابراہیم ہو گیا، اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہونا اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 14ویں سورت ہے، لیکن باحساب نزول اس کا شمار 76 لکھا ہے، یعنی مکہ معظمہ میں ہجرت سے قبل 75 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور 37 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 7 رکوع آئیں گے، 52 آیات، 835 کلمات اور 3601 حروف ہونا اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے صورت کے مضامین میں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر آئے گا۔ اور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، یعنی خدائے واحد کی طرف اور ان کی صفات کی راہ کی طرف لائیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ جو ایسا اللہ ہے کہ اسی کے ملک سے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور یعنی بڑا سخت عذاب ہے کافروں کو۔ تو یہاں پہ بیسکلی ان 2 آیات میں بعثت نبوی کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے زمانے میں دنیا بھر میں کوئی بھی فرقہ صحیح معنی میں خدا پرست نہیں تھا۔ اہل کتاب میں یہود کی ابتری تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے، ان کو بھی نہیں مانا، بلکہ جنگ و جدال شروع ہو گئی، اور اس کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک تو اور بھی بگڑ گئے۔ اب جو عیسائی 300 برس کے بعد ان کے مذہب میں یہاں تک تثلیث اور الوہیت مسیح صلیب پرستی نے جو رواج پایا تھا کہ بت پرست قومیں بھی ان سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ عرب اور روم اور ہندوستان، ایران، چین کی بت پرستی اور آتش اور ناصر پرستی کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں تھا، تو تمام عالم میں تاریکی، کفر، الحاد، بت پرستی پر چھایا ہوا تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا احسان کیا کہ اس نے مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک آفتاب ہدایت جلوہ گر کر دیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر کتاب و ہدایت دے کر معمور فرما کے آفتاب عالم یعنی قرآن پاک کی روشنی سے دنیا کو منور کر دیا، اور لوگوں کے اندر جو کفر، الحاد، ظلم، عدم مساوات، افراط و تفریط کی تاریکی سے نکال کر ان کو توحید، عدل و مساوات، ایمان و اصلاح کی روشنی کی طرف لے آئے۔ اسی روشنی کے ذکر سے سورت کی ابتدا کی جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ تو دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ منکرین قرآن کے لیے ہلاکت ہے۔
تو قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ سب انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کے راستے کی روشنی میں لے آئیں، مگر جو بد نصیب قرآن ہی کے منکر ہو جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن کے کلام الہی ہونے ہی کے منکر ہیں تو وہ ویل للکافرین من عذاب شدید کی وعید کے مراد ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں آتے ہیں۔ اور عملاً قرآن کو چھوڑے ہوئے نہ تلاوت سے کوئی واسطہ ہے اور نہ اس کے سمجھنے کا شوق ہے، نہ عمل کرنے کی، ظاہر ہے پھر تو توفیق کہاں ملے گی۔ تو بد نصیب بھی مسلمان ہونے کے باوجود جو ایسے ہی کر رہے ہیں، آج جو قرآن سے دور ہیں وہ بھی اسی میں پھر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں دین اسلام ہر چیز کا ایک سلیبس ہے نا، جس کو پڑھ کے ایون آپ دیکھیں کہ مشینیں ہوتی ہیں، بجلی کی الیکٹرانک اپلائنسز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیسے چلانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو، ورنہ مشین خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اس کا پمفلٹ ساتھ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے اسلام پر کیسے چلنا ہے، ہمارے پاس بھی سلیبس ہے قرآن پاک، اس کو کھولیں گے، اس کا ناظرہ، اس کی تجوید اردو میں پڑھیں گے، کتنی اعلیٰ بات ہے، اور پھر تشریحات ہیں، تفاسیر ہیں، ان کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے، اور پھر انسان عمل کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ایسے راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 3 کو دیکھیں، لِلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ بڑا سخت عذاب ان کافروں کو جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں شک کو تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو جو منکرین ہیں قرآن کے، وہ اپنے نقصان کر رہے ہیں، اور اس کے ان کی کوئی علامتیں کیا ہیں؟ پہلی علامت ان کی یہ بتائی گئی کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی جنہیں ساری فکر بس اسی دنیا کی ہے، آخرت کی پرواہ نہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا یہی دنیا اور شب و روز اسی کی محبت و فکر میں غرق ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کفار و منکرین قیامت کی یہ بتائی گئی وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی اپنی ذات سے اپنی ذات ہی میں ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی رائے حق سے روکتے ہیں، اور کبھی دنیاوی لالچ دے کر، باپ دادا کی تقلید کی تعلیم دے کر، کبھی شیطانی کرشمے دکھا کر، گویا دنیا کی محبت میں خود پھنسے ہوئے دوسروں کو لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ پھنسے ہی رہیں، دنیا کے دھندوں اور اس کی رنگینیوں سے باہر نہ نکل سکیں کہ ان کی آخرت بہتر نہ ہو جائے۔ اور تیسری خصلت یہاں یہ بتائی گئی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے سیدھے راستے میں شک کے متلاشی رہتے ہیں، یعنی انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ خدا کے دین میں کوئی عیب نکالیں، سیدھا راستے کو ٹیڑھے سے ثابت کریں تاکہ اس پہ اعتراض اور تان کا موقع ملے۔ اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات خواہشات کے مطابق مل جائے تو اس کو اپنی حقانیت کے استدلال میں پیش کریں۔ الغرض منکرین قرآن کی یہ 3 خصلیں بتلا کر ان کو انجام بتایا گیا کہ فی الحقیقت یہ لوگ صحیح راستے سے بھٹک کر بہت دور چلے گئے اور خدا کی سخت مار پڑے گی، تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 4 اور 5۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ہم نے تمام پیغمبروں کو بھی انہی کی قومی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان سے احکام الہیہ کو بیان کریں، پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاؤ، ان کو اللہ کے معاملات یاد دلاؤ، بلا شبہ ان کے معاملات میں عبرتیں ہیں
اور ہر صابر شاکر کے لیے۔ تو یہاں پہ بیسکلی عربی زبان کے بارے میں آتا ہے کہ عربی زبان کی چند خصوصیات یہ ہیں کہ عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے، فرشتوں کی زبان عربی، لوح محفوظ کی زبان عربی، اور جنت جو اہل ایمان کا وطن ہے، اصلی اور دائمی ہے، اس کی زبان عربی۔ ایک حدیث میں جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو۔ ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرا یہ قرآن عربی ہے، تیسرا یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ روایات میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی۔ تو اس لیے یہ ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ اتنا سارا علم، اللہ سے محبت کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ عربی۔ جس طرح دوسری دیگر زبانوں کو سیکھنے کا شوق ہے، ضرور سیکھنا چاہیے، اور اس سے پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میڈیم کو، اس لینگویج کو آپ دین اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کریں، تو یہ بہت اعلیٰ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے ان آیات میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تصدیق کی بات آ رہی ہے۔ تو اس رکوع سے ریلیٹڈ آپ کے پاس 4 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 1، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بیان کریں۔ آیت نمبر 2، منکرین قرآن کے لیے ہلاکت کیوں ہے۔ آیت نمبر 3، منکرین قرآن کی خصلتیں بیان کریں۔ آیت نمبر 4، عربی زبان کی خصوصیات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان سے خاص تعلق و محبت نصیب فرما دیجیے، کیونکہ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اور جنتیوں کی زبان ہے۔ یا اللہ، آپ کا فرمان حق ہے کہ آپ جس کو چاہیں نور ہدایت سے نوازیں اور جس کو چاہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیں۔ میرے مالک، ہم آپ سے ہدایت کے طالب ہیں، آپ ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اور ہر طرح کے شک و گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اور ہم سب کا اسلام اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما دینا۔ یا اللہ، جب آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو قرآن جیسی کتاب اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، تو ہم کو ان نعمتوں کی صحیح طرح قدردانی، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ قرآن نازل فرمایا اور جس روشنی اور ہدایت کو یہ دنیا میں لے کر آیا، اے اللہ، ہمارے دلوں کو اس روشنی سے منور فرما، اور ہم کو ہمیشہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اسی کی روشنی کو جہاں کے گوشے گوشے میں پھیلا دے، اور جو اس کو قبول کر لیں ان کو اپنی رحمت اور ہدایتوں سے نواز دیجیے، اور جو اس کی مخالفت کریں ان کافروں کے لیے اپنا وعدہ عذاب دنیا میں بھی دکھا دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔